اب اس دوسرے حصے کی 4 آیات میں سے 2 وہ ہے کہ جن میں ان کا سلوک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رہا. خاتم النبیین، آخر المرسلین، نبی آخر الزمان، جس کا انتظار کر رہے تھے، جس کے حوالے سے دھمکایا کرتے تھے اوس و خزرج کے لوگوں کو کہ دیکھو اس وقت تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، اس لیے کہ ان کی حیثیت ایسی ہی تھی کہ جیسے کہ ہمارے دیہات میں کوئی بنیے آ کے آباد ہو جائے. اب ظاہر بات ہے کہ گاؤں جو ہے وہ تو جاٹوں کا ہے یا ارائیوں کا ہے یا راجپوتوں کا ہے، وہ جو ہے مالکان دیہ تو وہ ہے سنز آف دی سوائل. اب یہ آ گئے کہیں سے آ کر، وہ ایک بنیے نے چھوٹی سی دکان کھولی، کھولتے سودی کاروبار سے سب سے اعلیٰ عبارت اسی کی ہو گئی. تو دولت تو ہوتی تھی، ان میں جرت نہیں ہوتی تھی، پٹتے تھے، مار کھاتے تھے، ان کی تذلیل ہوتی تھی، ان کی توہین ہوتی تھی. یہی معاملہ بنی اسرائیل کا اس وقت تھا اوس اور خزرج کے ہاتھوں. کوئی قبیلہ اوس کا حلیف بن کے پناہ لیے ہوئے تھا اوس کے دامن میں، کوئی قبیلہ جو ہے خزرج کا حلیف بن کر اس کے دامن میں پناہ لیے ہوئے تھا. اور اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تھا، پٹتے تھے، مار کھاتے تھے، تو کہتے دیکھو ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا اور وہ بہت قریب ہے اب، تو پھر ہم اس کے ساتھ ہو کر جب تم سے لڑیں گے تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. یہی بات تھی جو ذریعہ بن گئی خزرج کے 6 افراد جو ایمان لائے حضور پر حج کے موقع پر سن 10 نبوی میں. تو جب حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا ان کے سامنے تو انہوں نے کلنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جس کا ذکر یہودی کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے ہم ایمان لے آتے ہیں. یہ ذریعہ بن گیا. لیکن یہ بدبخت بدترین دشمن ثابت ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو یہ گمان تھا کہ مکے میں جو میں تبلیغ اب تک کرتا رہا تو مکے والے تو توحید سے نہ آشنا تھے، رسالت سے واقف نہیں تھے، بعث بعد الموت سے واقف نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کوئی کتاب تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کے لیے تو جو بات میں لے کر آیا وہ بولڈ فرام دی بلو، ایک بالکل نئی بات تھی. لہذا ان کا اوپرانا، ان کا اجنبیت محسوس کرنا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن یہ لوگ توحید کے مدعی، نبوت و رسالت سے واقف، ان کے پاس کتاب موسیٰ کی شریعت، تو توقع یہ تھی کہ یہ تو فوراً میری تائید کریں گے، فوراً ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں حضور کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی اس خوش گمانی میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی نصرانی، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. ان کی چودراہٹ ہے، ان کی مسندیں ہیں، ان کا فتویٰ چلتا ہے، ان کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنی اس پوزیشن کو کیسے چھوڑ دیں گے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وہ تو چاہیں گے ہماری پیروی کرو، ہماری سیادت قبول کرو، ہماری چودراہٹ کو مانو، ہماری سرداری کو تسلیم کرو، تو ٹھیک ہے. لہذا یہ ماننے والے بدترین دشمن یہودی ثابت ہوئے. اگرچہ عیسائیوں کی طرف سے حضور کی زندگی میں کوئی تصادم کی بات نہیں آئی، کوئی مخالفت کی بات نہیں آئی، یہ فرق ہے. اسی لیے سورہ مائدہ میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ ایک مسلمانوں تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں تو سب سے بڑھ کر ہیں یہودی اور مشرک، اور اہل ایمان سے خیر خواہی اور دوستی میں سب سے بڑھ کر ہیں نصارا. ذالک بأن فیہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. ان میں درویش لوگ موجود ہیں، راہب لوگ موجود ہیں، خدا والے موجود ہیں، مخلص لوگ موجود ہیں، متکبرین نہیں. لہذا یہ تھی شکل اصل میں اس وقت. یہود کا کردار اور تھا، عیسائیوں کا کردار اور تھا حضور کے ساتھ. یہ تو پھر بڑی لمبی داستان ہے. کوئی ٹکراؤ یہودیوں سے نہیں ہوا. نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا تھا، تو جو ان کا سردار تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یہ ہیں نبی رسول ہیں. چونکہ اس کے اونٹ نے یا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو اس نے کہا تائس الابد، وہ دور والا برباد ہو جائے. اس نے گویا کہ اشارہ کیا حضور کی طرف. تو اس نے کہا تائست امک،
تیری ماں برباد ہو جائے. کہ کیوں؟ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو محمد کے لیے کہا تھا. نے کہا محمد تو رسول ہے، اللہ کے نبی ہے. کہا پھر کیوں نہیں مانتے ہم؟ ہم نہیں مان سکتے اس لیے کہ قیصر روم سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں خطابات ملے ہوئے ہیں، ہمیں جاگیریں ملی ہوئی ہیں، ہماری عزت ہے، احترام ہے، یہ ساری حیثیت ختم ہو جائے گی اگر ہم محمد کو مان لیں. یعنی مانتے تھے، لیکن بیڑی جو ہے وہ پڑی ہے وہ اپنی سیادت اور قیادت کی. خود ہرقل جو ہے وہ ماننا چاہتا تھا، لیکن چاہتا یہی تھا کہ جیسے تقریباً 350 برس قبل جیسے کہ شہنشاہ قسطنطین کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم وہ عیسائی ہوا تھا تو ساری مملکت روما عیسائی ہو گئی تھی. تو یہ جو چاہتا تھا یہ ہیرکلیس، تو ہرقل، جسے ہرقل ہم کہتے ہیں، ہیرکلیس کی بھی خواہش یہ تھی کہ میری پوری سلطنت مسلمان ہو جائے. مقوقس نے حضور کو جو ہے وہ بھیجے تھے، نذرانے بھیجے تھے. اس لیے آپ نوٹ کیجئے کہ عیسائیوں کا رد عمل اور تھا. یہودی شدید ترین دشمن. چنانچہ اب ان 2 آیتوں میں جس میں کہ حضور کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اب انہیں، اور انہیں آخری موقع مل رہا ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات آ چکی ہیں. اگرچہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو، حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر تم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ بدترین عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ہمارا فضل و کرم ہے تم پر، ہماری بہت بڑی رعایت ہے تم پر کہ اب ایک اور موقع تمہیں ہم دے رہے ہیں کہ تم محمد کے دامن میں آ جاؤ. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر تم نے وہی پرانی روش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح سزائیں دیں گے. پھر جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا تھا، جیسے ٹائٹس کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، جیسے تمہیں کیپٹیوٹی میں رکھا ہے، جیسے کہ تمہیں ڈائسپورا میں رکھا ہے تقریباً 2000 برس کے لگ بھگ، وہی دور تم پر جاری رہے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اگر آنا ہے تو یہ شاہدرہ جو ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ، شاہدرہ بڑا دروازہ، یہ شاہدرہ جو ہے لاہور کے باہر، یہ لاہور کا شاہدرہ ہے. یہیں سے ہو کر لاہور میں داخل ہوتے تھے نا، لاہور میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ایسے ہی ایک شاہدرہ تھا دلی میں، جمنا کے ادھر تھی دلی آباد، جمنا کے ادھر وہ شاہدرہ تھا. وہاں سے پل جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے راوی کا پل ہے، وہاں پل تھا جمنا پر، اس سے دلی میں آتے تھے. یو پی سے جس کو داخل ہونا ہے دلی میں وہ شاہدرہ سے ہو کے آئے گا، شاہدرہ اسے کہتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کا شاہدرہ جو ہے وہ قرآن ہے.